محمد بحمد اللہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد نئی سورت آج شروع ہو رہی ہے، جس سورت کا نام ہے سورہ فتح، یعنی وہ سورت جس کے اندر مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا اعلان کیا گیا اور ان کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ مدنی سورت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے مقام پر جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اس معاہدہ کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو اس وقت راستے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال تھا، اور اس سے پہلے 5ویں سال یعنی 5ویں ہجری کے اندر 1 سال قبل غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بدر و احد کی جنگیں بھی ہو چکی تھی، اور ہر وقت مسلمانوں کو بھی ایک خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کسی وقت کافر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، ان کو بھی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تو آگے بیٹے نے بھی جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا اللہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اے ابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بات سنائی، ارد گرد پیغام بھیجا، بھائی جس نے عمرہ کرنا ہے، ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، وہ ہمارا ساتھی بنے۔ تو تقریباً 1500 صحابہ کرام، اس سے بھی کچھ زائد، بعض 1400 بعض 1800، یعنی 1500 سے لے کر 2000 کے درمیان صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اپنی قربانی اور بیت اللہ رب العزت کے گھر کے لیے جو جانور لے کے جاتے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے جانور بھی ساتھ لیے، اور مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے چل پڑے۔ مدینہ طیبہ سے جب بندہ نکلتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف تو مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر آگے ایک مقام ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے بیر علی، اس وقت اس کا نام تھا ذوالحلیفہ۔ اس جگہ پہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ یہ میقات ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے کہ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو یہاں پر آ کر وہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ اب مکہ میں یہ دستور اور یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی قریشیوں کا، مکہ والوں کا کوئی بندہ حج یا عمرہ کے لیے آتا تو کتنا ہی بڑا ان کا دشمن کیوں نہ ہو،
اس کو وہ آنے سے روکتے بھی نہیں تھے، اور اگر وہ حج یا عمرے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی دشمنی تھی، بڑی ان کی جنگیں ہو چکی تھی اس سے پہلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے یہاں تک کہ آپ مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت اس کا نام تھا حدیبیہ، آج کل اس کا نام ہے مقام شمیسی، اس جگہ کو شمیسی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے، اس سے آگے جو ہے نا حرم کی حدود شروع ہو رہی ہیں، یہ حرم کی حد کے اوپر ہے مقام شمیسی، مقام حدیبیہ۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک پیغام بر بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ والوں کی طرف روانہ کیا۔ حالانکہ اگر آپ داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر سوار تھے نا، وہ اونٹنی آ کے مقام حدیبیہ پر رک گئی، بیٹھ گئی، آگے چلی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو بتیرا چلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگے نہ چلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، اس کو اسی اللہ نے روک دیا ہے جس اللہ نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ وہ جو کعبہ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کو لے کے، تو اس وقت بھی یہی تھا نا کہ وہ ہاتھیوں کو چلاتے تھے مکہ کی طرف، ادھر ہاتھی نہیں چلتے تھے، دوسری طرف چلتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے اس ہاتھیوں کو روکا تھا نا، اسی اللہ نے میری اس اونٹنی کو بھی کیا کر دیا ہے، روک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اتر گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ، جا کر ان سے یہ بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم عمرہ کر کے ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کر کے تمہیں ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہم نہیں کریں گے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ان کی بات سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں، کیونکہ آپ تو آ گئے ہیں مکہ کے اندر، لیکن ہم ان کو کسی حالت کے اندر بھی مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر مکہ مکرمہ میں پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ عمرہ کر لیں۔ اب اندازہ کریں ایک بندہ احرام بھی باندھ کے آیا ہوا ہو اور درمیان میں ہو بھی مکہ کا رہنے والا، اور عرصہ بھی کم از کم 6 سال گزر گئے ہوں، اور انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا نہ ہو، عمرہ نہ کیا ہو، تو اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ میں فوراً اڑ کر بیت اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ ادھر حضرت عثمان کو پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ بے شک عمرہ کر لیں، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کہنے لگے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں تو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان تو مزے لے لے کے طواف کر رہے ہوں گے اور عمرے کر رہے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے عثمان پر یقین ہے، عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ادھر جب پیشکش ہوئی تو حضرت عثمان نے کہا جب تک میرے آقا اور آپ کے ساتھی عمرہ کے لیے نہیں آتے، عثمان بھی عمرہ نہیں کرتا۔ تو بات چیت ہو رہی تھی، اللہ کی شان کسی نے یہ خبر پھیلا دی، یہ غلط خبر افواہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے اوپر یہ خبر قیامت بن کر گری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ایک درخت، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے۔ آپ نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا آؤ، اور باری باری میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو اور میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے
اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس سامان حرب نہیں ہے، آلات حرب نہیں ہے، ہمارے پاس لڑائی وغیرہ کا سامان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب شہید ہو جائیں ہمیں یہ منظور ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب باری باری سارے صحابہ آتے گئے، بیعت کرتے گئے، یہاں تک کہ جب سب نے بیعت مکمل کر لی تو یہ ایک عظیم الشان بیعت تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھی اس بیعت والے عمل کے اندر شامل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور آپ نے کہا ھذا ید عثمان، میرا بھائی عثمان اگرچہ اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر شریک تو نہیں ہے، لیکن یوں سمجھو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ اس کو بھی اس بیعت کے شرکاء والی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدی، یہ آگے آ رہی ہے باتیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر آپ کے صحابہ کا ہاتھ، اوپر حضرت عثمان کا ہاتھ، اور ید اللہ اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہے ان سارے ہاتھوں کے اوپر۔ بہرحال جب یہ بیعت ہو گئی نا، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اس کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان، یعنی وہ بیعت جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ ان بیعت کرنے والوں پر راضی ہو گیا۔ آگے آ رہی ہے یہ آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ پر آج کل جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، اس مسجد کا نام ہے مسجد شجرہ، مسجد شجرہ یعنی درخت والی مسجد، یعنی وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے بیعت لی ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے بندے آ گئے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اب تیار ہے مرنے مارنے کے لیے، یہ تو تیار ہے، تو وہ آ گئے، مذاکرات ہونے لگے، باتیں ہونے لگی، کوئی بندہ آتا بات ہوتی پھر وہ چلا جاتا، حتیٰ کہ سہیل بن عمر، یہ ایک ان کا سردار تھا، وہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرات کیے، باتیں ہوئیں اور مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کے اندر چند باتیں یہ تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور صرف 3 دن کی اجازت ہوگی، 3 دن آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے، عمرہ کر کے آپ نے واپس چلے جانا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ شرط بھی منظور۔ انہوں نے کہا دوسرا معاہدہ، آئندہ 10 سال تک ہماری جنگ بندی ہوگی، ہم آپس کے اندر لڑائی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ جو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا لڑائی کا، وہ کیا ہو گیا؟ خطرہ ٹل گیا۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ قریش مکہ اور مسلمان جس قبیلے والوں کو اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں، ساتھی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے اپنے قبائل کے ساتھ اپنے اپنے معاہدے کر لیں۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ جائے گا نا، تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور الیاذ باللہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کے مکہ کی طرف چلا گیا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی منظور ہے، حالانکہ یہ شرائط بہت کیا تھی؟ سخت تھی، بہت سخت شرائط تھی نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے اور جا کر کہتے السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا، یہ باتیں سن کے نا نبی علیہ السلام ان کی ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا یہ باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں، اور بظاہر تھیں بھی بڑی عجیب سی، مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی یہ باتیں۔ تو حضرت عمر کہتے تھے السنا علی الحق، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ ہم یوں کس ان کے ساتھ یوں معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خاموش کروا دیتے۔ بہرحال اس طرح یہ معاہدہ لکھا گیا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابھی اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے۔ مکہ والوں نے اسلام کی وجہ سے ان کو قید کیا ہوا تھا اور سخت تکلیف کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ آ گئے وہاں سے بچ کے۔ وہاں پر آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پہنچے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں بڑی تکلیفوں کے اندر وقت گزار کے ان کی قید سے بھاگ کے یہاں پر آیا ہوں۔ وہ جو تھے نا دوسرے قریشی، انہوں نے وہ کہنے لگے نہ، آگے ہم تب لکھیں گے، دستخط تب کریں گے جب آپ اس کو واپس کرو، چونکہ بات ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو جندل ابھی تمہیں کچھ اور رہنا پڑے گا۔ اس وقت صحابہ کرام جو ہے نا انتہائی پریشان ہوئے۔ حضرت ابو جندل بھی بڑے پریشان، اللہ کے پیغمبر میں کتنی مشکلات سے نکل کے بھاگ کے دوڑ کے آپ کے پاس آیا، اور آپ مجھے پھر دوبارہ انہی ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جندل ابھی صبر کر، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی، کیونکہ میں ان کے ساتھ یہ وعدہ کر چکا ہوں، معاہدہ کر چکا ہوں، لہٰذا میں تجھے واپس کرنے کا پابند ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مہر لگائی، اور انہوں نے بھی اپنی مہر لگائی، یہ معاہدہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے جانور یہیں ذبح کرو اور اپنا احرام کھول دو، اگلے سال ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو بظاہر یہ ایک بہت سخت معاہدہ تھا۔ اب مسلمان خاموشی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ کر کس کی جرت تھی کو بات کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ واپس جا رہے تھے، اس وقت یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میرے اوپر ایسی صورت نازل ہوئی ہے، احب الی من الدنیا وما فیہا، جو دنیا وما فیہا سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آیت اس صورت کے اندر فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ یعنی مسلمانوں یوں نہ سمجھو کہ ہم کو مغلوب ہو کے آ رہے ہیں، ہم تو فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں۔ یعنی فتح کیا تھی؟ پہلے ایک جنگ کا خطرہ رہتا تھا، اب وہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مسلمان واپس آئے اور اگلے ہی سال انہوں نے عمرہ بھی کیا، اور اگلے ہی سال انہوں نے خیبر کے اوپر حملہ کیا۔ خیبر کے اوپر حملہ کیا جو یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کے پاس اتنا مال غنیمت آیا کہ سارے مسلمان خوشحال ہو گئے، اتنا مال غنیمت آیا۔ اور عجیب بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تھے نا پہلے سال عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت کچھ دیہاتی منافق تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو وہ اس ڈر سے ساتھ نہیں ہوئے کہ یہ تو دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، تو وہاں تو جا کر ہم نے مرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ابھی ہمارا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب اگلے سال جب خیبر کی طرف مسلمانوں نے رخ کیا نا، تو وہاں پر یقیناً نظر آ رہا تھا کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہم ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، مال غنیمت ملنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیبر کی لڑائی میں میرے ساتھ وہی آئے گا جو حدیبیہ کے سفر میں میرے ساتھ تھا، اور کسی کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خیبر فتح ہو گیا، بڑا علاقہ اور بڑی زمینیں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو کھل کر اسلام کی دعوت دینے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ہر وقت انہی کا خطرہ لگا رہتا تھا نا کہ کہیں سے یہی ظالم نہ آ جائیں، تو یہ خطرہ ختم ہوا اور مسلمانوں کو کھل کر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ ہر طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوتی وفد، دعوتی خطوط روانہ کیے، اور اللہ کی شان ان کو بعد میں اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ جو ہم نے معاہدہ بظاہر تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو دبا کر کیا ہے کہ مسلمان دب جائیں گے، لیکن اس معاہدہ کے کرنے کے بعد تو مسلمان اور زیادہ غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان 2 سال بھی وہ نہ ٹھہر سکے، 2 سال کے عرصہ میں انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر فاتح بنا کر داخل کر دیا۔ تو گویا کہ یہ حدیبیہ کا جو واقعہ تھا یہ فتح کی ابتدا تھی، اور جو فتح جا کر مکمل ہوئی کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں دوبارہ فاتح بن کر داخل ہوئے۔
تو یہ اس پوری صورت کا ایک اجمالی سا خلاصہ اور ایک اجمالی سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی آگے تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں اسی صورت کے اندر آ رہی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔